لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کل یہودیوں کی جانب سے جو طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا ہے، جس میں انتہائی رقیق اور انتہائی دل آزار تکلیف دہ طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس پہ حملہ کیا گیا ہے، جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زندگی کے اوپر جس زاویے سے حملہ کیا گیا ہے، وہ ہر لحاظ سے بندہ خواب خیال اور تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ بھی کیا ایسا بھی ممکن ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے متصف فرمایا ہے. یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اپنی صفتوں کا جامہ پہنا دیا ہے. کسی بندہ مومن کی معراج یہ ہوتی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی صفتوں میں رنگ لو. یہ اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو. مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ رحیم ہے، تمہارے دل میں بھی رحمت ہونی چاہیے. اللہ کریم ہے تو تمہیں بھی لوگوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ ستار ہے، تمہیں بھی لوگوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. اللہ غفار ہے، تمہیں بھی لوگوں کی غلطی کو معاف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، تمہیں بھی لوگوں کو دینے والا ہونا چاہیے. تو اس کا معنی ہے کہ بندہ مولا صفات، بندہ ہوتا بندہ ہے لیکن اللہ کی صفتوں کے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، باقی جتنے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اللہ کی صفتوں کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے مظہر کامل، یعنی جس ذات سے اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ کامل طور پر نظر آتی ہے، اللہ کے حسن کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ حضور کی ذات ہے. جیسے حضور نے فرمایا انا مرآت جمال الحق، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حسن کا، اللہ کی خوبصورتی کا آئینہ ہوں. تو جو مجھے دیکھتا ہے اسے اللہ کا حسن میری ذات سے ہی نظر آ جاتا ہے. اس لیے جو وہ ٹیری جونز یہودی جو ہے، اس نے جو فلم بنائی ہے، اس میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جیسے کوئی غیر مہذب آدمی ہوتا ہے. ایک دوسرا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک جیسے کوئی وحشی ہوتا ہے، خونخوار ہوتا ہے، حضور کی ذات اقدس میں سے یہ کچھ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تیسرا، وہ آدمی جس کے اندر ہوس ہی ہوس ہوتی ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ چند پہلو ہیں جس کے گرد اس کی پوری وہ شیطانی فلم گھومتی ہے. ظاہر ہے کہ آدمی دفاع تو تب کرے کہ کوئی محض کوئی سچائی اس میں کسی تھوڑی سی بھی ہو. اس میں تو سچائی نام کی ان کا تو مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آگ لگائی جائے. مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ستایا جائے، ان کو دکھایا جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر سال کے بعد 1.5 سال کے بعد
یہ وہی شیطان ہے جس نے قرآن مجید کو جلانے کا انٹرنیشنل ڈے بنایا تھا. یہ وہی خبیث ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے قرآن مجید کو جلانے کا جب اعلان کیا تھا کہ میں قرآن مجید کو جلاؤں گا، اور پھر قرآن مجید کے کئی نسخے، اور پھر اس نے یہ خباثت کرنے کی کوشش کی. تو یہ وہی آدمی ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی ایک ملک کے اندر اس قسم کی گھنونی قسم کی وہ شرارت کر رہا ہے، اور ایک ایسی ہستی کے بارے میں کہ جس ہستی کو ماننے والے 1.5 ارب انسان، 1.5 ارب آدمی جو ہے جن کی دھڑکنوں کے ساتھ اس ہستی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں سوائے شرارت اور سوائے آگ لگانے کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ محض خونخوار تھے، اب وہ ذات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے کہ میرا نبی جو ہے وہ رؤوف ہے، میرا نبی جو ہے وہ رحیم ہے. اب رؤوف اور رحیم کی دونوں صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے یکجا کر کے ایک ہی جگہ پر، یہ جامع قدرت کا ہے، اللہ کا ہے، لیکن اس نے پہنا اپنے نبی کو دیا ہے. کیونکہ رؤوف کی صفت اللہ کی ہے، رحیم کی صفت بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کمال صفتیں دونوں خود قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ میرے نبی ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رافت و رحمت کا عالم یہ ہے کہ آج یہ تصور پیدا ہو رہا ہے، یعنی جو لوگ حضور کی ذات پر یا دوسری قوموں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے خونخوار ہیں، آج آپ دیکھیں یا آج سے صدیوں پیچھے چلے جائیں، اب بھی پوری دنیا میں جو خون بہا رہا ہے وہ کون ہے؟ پوری دنیا میں جس ملک پہ دل چاہے وہ چڑھ دوڑتا ہے، وہ وہی مہذب بدماش ہے جو پوری دنیا کو امن کا سبق دیتا پھرتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پیچھے آپ پلٹ کر جائیں تو 5ویں صدی میں چھوٹی سی مثال پیش نظر رکھیں کہ جس وقت عیسائیوں نے حملہ کیا تھا بیت المقدس کے اوپر، تو 1 لاکھ مسلمان کو وہاں ذبح کر دیا گیا، اور وہ جو مسجد میں تھے، جو کسی عبادت خانے میں تھے، بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا، وہیں ذبح کیا. اور اسی جگہ پر ٹھیک 90 سال بعد جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی انہوں نے آ کر بیت المقدس ان سے واپس لیا ہے، تو اس وقت یہاں کے یعنی پوری دنیا یورپ کے، پوری دنیا مغرب کے جتنے لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، آج تک صلاح الدین ایوبی کو وہ چوری چھپے اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اس آدمی نے ایک آدمی کا بھی خون نہیں بہایا ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ اسی جگہ پر 1 لاکھ آدمی بے گناہ کا خون بہانے والوں، اب ان سے وہیں بدلہ چکایا جاتا. کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک انسان تھا، آدمی تھا، اس کے دل میں یہ رحمت کہاں سے آ گئی تھی؟ صرف وہی نہیں، مسلمانوں نے جس وقت اپنی ڈیفینسو پوزیشن پر دفاع کی جنگ لڑتے ہوئے ان خونخواروں سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، جیسے میں نے آج جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ جو حج کرنے جا رہا ہے اس کو لوٹ لینا ہے، آنے والے کو لوٹنا ہے، جن کا کام ہی لوٹنا تھا. اور یہ جتنی سمندر کی پٹی پہ قومیں بس رہی ہیں، یہ ناروے ہے، یہ ڈنمارک ہے، یہ بشمول ان کے، یہ سب لٹیرے، انہوں نے اپنی فلمیں محفوظ کر رکھی ہیں کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے تھے. آدمیوں کا خون پینے والے، گوشت کھانے والے، یہ وحشی اقوام، لیکن اپنی جتنی کی وہ کوتاہی کمزوری تھی وہ ساری اٹھا کر رسول اللہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. اور وہ ذات جس ذات اقدس نے آدمی نہیں، انسان تو بڑی محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی قانون جو ہے ان میں ہے کہ اگر تم کسی قوم کے ساتھ تمہاری جنگ بھی ہو جاتی ہے تو تم نے اس قوم کے علاقے میں جا کر سبز درخت کو بھی نہیں کاٹنا.
اب مجھے یہ بتایا کہ جس رسول کی تعلیم اور جنگی تعلیم یہ ہے کہ تم نے دشمن قوم جو تمہیں کاٹ رہی ہے گاجر مولی کی طرح، تم نے ان کے سبز درخت نہیں کاٹنے. پھر آگے فرمانا کہ تم نے کسی جانور کے اوپر حملہ نہیں کرنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اور پھر یہ کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو دوڑ جائے اس کو دوڑنے دینا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول پاک اگر خدا نخواستہ جو کچھ یہ بکواس کر رہے ہیں، جو یہ خباثت کر رہے ہیں، جو زہر یہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، مکۃ المکرمہ جب فتح ہوا تھا تو وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو ستایا تھا، جنہوں نے اہل ایمان پر جو ظلم ہو سکتا تھا وہ کیا تھا. تو مکۃ المکرمہ کی آبادی تو خون میں نہا جاتی. اور پھر رسول پاک کی رحمت نے کیا کیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے امان ہے، جو حرم میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے. اور سب سے بڑا دشمن اس وقت کلمہ پڑھنے سے پہلے ابو سفیان تھے. سرکار نے فرمایا جو اس کے گھر بھی چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے. اس ساتھ کی پھر یہ تو چلو انسانیت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک چڑیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر منڈلا رہی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا تو آپ نے دیکھتے ہی صحابہ کرام کا جمگٹا تھا. فرمایا اس کے انڈے کس نے اٹھائے ہیں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا اس چڑیا نے فریاد کی ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی نے میرے انڈے اٹھا لیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے، اب ظاہر ہے چڑیا کا انڈا کتنا ہی بڑا ہوتا ہے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو ایک صحابی نے وہ سنبھال رکھے تھے. اب اس نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ میرے پاس ہے. آپ نے فرمایا تم نے سنبھال رکھے ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے پتا تھا کہ اس کا بھی حساب ہوگا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے اٹھائے تھے وہیں رکھ کے آؤ. اور صرف یہی نہیں، جب حضور مکۃ المکرمہ کی طرف آ رہے تھے تو ایک پہاڑی سے، وادی سے، آپ کو پتہ ہے مکۃ المکرمہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، گزرے ایک کتیا تھی جس نے ایک کھو میں بچے دیے ہوئے تھے. اب ظاہر ہے 10,000 آدمی جس وقت گزرا تو ان کے قدموں کی چاپ سے وہ بے چین بے قرار ہو گئی کتیا. اب اس نے بھونکنا شروع کر دیا. جب رسول پاک وہاں سے گزرے تو آپ وہاں رک گئے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مکے کی سرزمین آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ یہاں رک گئے ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں کسی کو پریشان کرنے نہیں آیا، یہ کتی پریشان ہو گئی ہے، جب تک اس کو سکون نہیں آتا میں یہاں سے نہیں چلوں. ایک کتیا ہے، ناپاک جانور ہے، ہمارے نزدیک کتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو پاک نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو محترم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت کا یہ عجیب نظارہ تھا کہ آپ نے فرمایا جب تک، ایک تو یہ کہ میں ان کو پریشان کرنے نہیں آیا، دوسرا یہ ہے کہ جب تک اسے سکون نہیں ہو جاتا تم گزر نہیں جاتے میں یہاں کھڑا. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی لگائے، میں اس کا پہرا دیتا تاکہ کوئی پتھر بھی نہ پھینکے. جب رحمت کا یہ تک عالم ہے، اس رسول کے اوپر اتنا بڑا الزام اور وہ اتنا گھٹیا طریقے سے، اللہ جانتا ہے کہ جس بڑے بڑے جن لوگوں کا دین سے کوئی قریب کا رابطہ نہیں ہے، دور دور رہتے ہیں، ان کے بیان آتا ہے کہ وہ جو فلم ان خبیثوں نے بنائی ہے ان امریکن کتوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر چند سیکنڈ ہم دیکھ لیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں مل جائے اور ہم اس کو وہیں پہ، چاہے ہم مر جائیں گے لیکن اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. ایک ایسی ذات جس ذات میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدس طہارت پہ حملہ، لارڈ
میور اور جتنے یہ انگریز گورے گزرے ہیں انہوں نے حضور کی سیرت پہ لکھا ہے، بڑے سے بڑے متعصب تک سب نے لکھا ہے. اور جن لوگوں میں تھوڑی سی دیانت تھی، مائیکل ہارٹ نے لکھی ہے، دی 100 کتاب لکھی ہے. کارلائل بہت بڑا پروفیسر تھا یہاں کا، اس برطانیہ کا، اس نے کتاب لکھی ہے ہیروز، اور اس نے ہیروز کے اندر سب سے ٹاپ پر سرکار دو عالم کا نام لکھا. اسی طرح مائیکل ہارٹ نے اس نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ میرا ظاہر ہے کہ میرا عقیدہ میں عیسائی ہوں، میں چاہتا تو حضرت عیسیٰ کو سب سے اوپر لکھتا، لیکن دیانت کے ہاتھوں میں مجبور ہوں کہ پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ میں محمد عربی کو لکھوں. ظاہر ہے کہ اس ذات کے اوپر اتنا رقیق حملے کہ آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ اتنے کمینے اور نیچ اور گھٹیا ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو یہ مہذب کہتے ہیں، ان کی تہذیب تو خنزیر کے اندر بھی کچھ شرافت اور حیا ہوگا، یہ تو اس سے بھی بے غیرت ہے. اس لیے وہ ذات جس کو خدا تعالیٰ یہ ٹائٹل بخشے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ صرف نبی تم میں سے ہی نہیں، وہ رسول جو تم میں نفیس ترین ہے، یعنی وہ رسول جس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ جس کی پوری زندگی میں جن کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، ان کو ان بے غیرتوں بے حیاؤں نے ان کو اس ذات اقدس کو انہوں نے انتہائی غیر مہذب قسم کے انداز میں غیر مہذب آدمی بنا کے پیش کیا. مسلمان کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کا سوچ ہی نہیں سکتا، یعنی اتنا بڑا جرم کیا ہے اس ٹیری جونز نے. پھر امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا اس سے عمل دخل نہیں ہے. کتنی بڑی ڈھٹائی اور بے حیائی ہے. ایک ملک کا شہری ہے، خود اپنی اس کی صورتحال یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جس جہاں وہ کہتے ہیں جی اس ملک کی زمین میرے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور وہ پوری کی پوری فوج لے کے وہ بدماش چڑھ دوڑتا ہے، وہ گنڈا ہے پوری دنیا کا. اب پوری کی پوری ملت اسلامیہ کو اس نے آگ میں جھونک دیا ہے اور وہ ٹس سے بس نہیں ہوتا ہے. آج ہی کوئی صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے آزادی اظہار، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ، اب یہ آزادی ہے. اگر آزادی کا یہ قانون ہر جگہ لاگو ہوتا ہے تو بتایا جا رہا تھا کہ یہ 18 تاریخ کو یہ ہمارا جو برطانیہ کا شہزادہ ہے اور اس کی جو وہ نویلی دلہن ہے اس کی تصویریں بنائی ہیں فرانس کے کسی صحافی نے، اور وہ مناسب نہیں تھی تو انہوں نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا فرانس کی عدالت. اب فرانس کی عدالت نے شہزادے کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ یہ آزادی اظہار اور آزادی ہے، یہ جو تم سپیچ یا تحریر سمجھتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ تم نے کسی کی پرائیویٹ زندگی میں دخل دیا ہے. اب اگر برطانیہ کی چھوکری یا چھوکرا ہو اس کے لیے تو تمہارا قانون بالکل الٹ جا رہا ہے. اور پیغمبر خدا، چلو تم نہیں مانتے، اس کو 1.5 ارب آدمی جس کو اپنا نبی مان رہا ہے اس کے متعلق تمہارا پھر وہی قانون آ جاتا ہے، آزادی اظہار، آزادی اظہار. تو یہ مادر پدر آزادی، انسانیت کی بربادی کا انہوں نے قدم اٹھا لیا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحیم بھی ہے، رسول پاک کی ذات رؤوف بھی ہے، بلکہ سب سے بڑا ٹائٹل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ٹائٹل صرف رسول پاک کی ذات کے لیے ہے. کسی کائنات کے فرد پر یہ چادر فٹ نہیں آتی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عفت، عصمت، طہارت کی بات ہے تو تب سے لے کر اب تک اس جونز جو ہے وہ حرامزادہ، اس سے پہلے جتنی بھی انسان گزرے ہیں جنہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہے، جنہوں نے
کو لکھا ہے، انہوں نے اس بات کو اچھے طریقے سے واضح کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے، ان کا شرم، ان کی حیا جو ہے، ان کی عفت طہارت پاکیزگی جو ہے، ایک با حیا شرم والی حیا والی کنواری بچی کے اندر اتنی عفت اور شرم نہیں ہوتی جتنی اس ذات اقدس کے اندر شرم اور حیا تھی۔ مکے کے دور جہالت کی جو عورتیں تھیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جن کی عزت پر اس فلم کے اندر حملہ کیا گیا، یعنی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات اقدس پر ایسا رقیق حملہ کہ یہاں کی جو واحیات فاحشہ، یہاں کی ننگی تہذیب کی عورتیں ہیں، ویسا وہ بھی نہیں ہوتا، ان کی ذات کو بیچ میں لا کر ان پر بھی حملہ ہوا۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا یہ خنزیر خور ہیں، یہ کتا خور ہیں، یہ بے غیرت ہیں کیا؟ ان سے جتنی نفرت کی جائے، یہود جو ہے یہ ایسی خبیث قوم ہے کہ جتنی نفرت ان سے بندہ کرے، خصوصاً اس ٹائپ کے لوگ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا نیت ہے۔ اور پھر امریکہ جو ہے، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی انصاف ہوئی، لیکن امریکہ یہ ایسا انٹرنیشنل گنڈا ہے، ایسا بدماش ہے کہ جس میں حیا، شرم، دین، دھرم نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ جتنی انسان اس سے نفرت کر سکے اتنی ہی کم ہے۔ باقی ہماری اپنی مجبوریاں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ معاملہ یعنی ایک زاویے سے نہیں، انہوں نے ہر طرف سے حضور کی ذات کو داغدار یعنی بنا کر دکھانے کی کوشش کی، اور وہ بھی اس انداز سے، اس سوکیانہ ایسے بازاری انداز سے کہ خدا کی پناہ بے دین آدمی جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں، جن لوگوں کا دین سے کوئی ٹس مس ہی نہیں ہے، وہ بھی جس وقت وہ چند سیکنڈ اس کی فلم کی نظر پڑی ہے تو وہ خون آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے جہاں یہ کچھ ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، ناموس اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور وہ بد نصیب لوگ جن لوگوں نے اپنا یہ وتیرہ بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو طاقت عطا فرمائے، کیونکہ اصل میں جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ تقدیر لکھنے والے نے پہلے دن سے ہی لکھ دیا تھا کہ جو عضو کمزور ہوگا اس کے اوپر اچانک موت آئے گی۔ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، معیشت میں کمزور، اخلاق میں کمزور، ہر معاملے میں کمزوری آ چکی ہے۔ اس کمزوری کی بنیاد پر سارا نزلہ مسلمانوں پہ گر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اخلاق کی بھی بلندی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائے، دین میں بھی بلندی عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں کی قوت سے، طاقت سے یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، اس طرح یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ حکمران ہمارے سعودی عرب سے لے کر وہ اینڈ تک وہ سارے کے سارے امریکن پپیٹ ہیں۔ پوری ملت اسلامیہ، تانگے والا، گھوڑے والا، رکشے والا، کھوکھے والا، اس کا دل رسول اللہ کے ساتھ دھڑک رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران بے ایمانوں کا دل امریکہ کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ یہ بدبخت بکواس کرتے رہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، لیکن یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ان کا اگر خدا نخواستہ مان بھی لیا جائے کہ ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن بالکل ان کا حال وہی ہے جو حضرت امام حسین کے دور میں تھا کہ یزیدیوں کے دل اگر دھڑکتے تھے امام حسین کے ساتھ، تلواریں ان کی یزید کے ساتھ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حمیت و غیرت عطا فرمائے، اللہ مسلمان قوم کو طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں سے انسانیت کو بھی محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو بھی محفوظ فرمائے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی عزت و عظمت کو دوبالا فرمائے۔